دیکھوں گا کہ کیا کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون کہہ رہا ہے۔ فواد چودھری کے بارے میں جو دلوی صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ ان کا پس منظر وہ پہلے مشرف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ خواجہ عمران خان کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا سسٹم تبدیل کرنے کے لیے جو عمران خان نہیں کر سکا۔ کیا غلط کہا فواد چودھری؟ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، جن عام عہدوں کے اوپر جن کمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا، اس نے نام لیے بغیر پرویز محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسی وقت ٹرسٹ کا ذکر کیا۔ کیا یہ غلط کہا فواد چودھری؟ فواد چودھری نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی ملک کی گورننس ٹھیک نہیں کر سکتا، اور عمران خان ان 2 سالوں میں پنجاب میں بدترین طریقے سے ناکام ہو گیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے میں، یہ متعارف کروانے میں۔ بلکہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے 2015 میں، جن کی مدت ختم ہونی تھی 2021 میں، 2018 میں جب یہ منتخب ہو کر آئے ماشاءاللہ تبدیلی سرکار، انہوں نے منتخب شدہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر شب خون مارا پنجاب میں۔ انہوں نے منتخب نمائندوں کو معزول کر دیا، معطل کر دیا۔ آج عمران خان اور عثمان بزدار کو معطل کر کے بنی کالا ایک کو اور ایک کو کونسا شریف بھیج دیا جائے تو پھر ہی کہیں کہ جمہوریت میں شب خون مارا، انہوں نے شب خون مارا۔ کیا یہ فواد چودھری نے غلط کہا؟ فواد چودھری نے کہا کہ پارٹی کے اندر پالیٹکس ہو رہی ہے۔ کیا نہیں ہو رہی ہے پارٹی کے اندر پالیٹکس؟ کیا شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے اختلاف جو ہے وہ سب کو سامنے نہیں ہے؟ کیا اسد عمر جو ہے ان کے اپنے پارٹی کے اندر خود ایک اپنی ہیجمنی لانا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو کچھ فواد چودھری نے کہا آپ دیکھیں گے، آپ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں 24 جون، اور 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ لوگ اور پھٹیں گے اور لوگ باہر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان جس تبدیلی کا 6 مہینے کا الٹیمیٹم اس لیے دیا، آپ کہہ رہے ہیں امیر صاحب 6 مہینے کا الٹیمیٹم انہوں نے اپنے آپ کے لیے دے دیا کہ 6 مہینے بعد ہم سارے لڑ پڑیں گے اور پھٹ پڑیں گے۔ 6 مہینے کا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی انہوں نے بھی 6 کا دیا سر، ادھر سے بھی 6 کا آیا۔ دیکھیں حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال کا مطلب ہے کہ 40% آف دی ہول گورنمنٹ ٹینیور آپ گزار چکے ہیں۔ جو آخری سال ہوگا عدنان وہ مارا ماری کا سوال ہے، اس کے اندر کام نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 سال ہے۔ اتنا بڑا جن تھا اس ملک کے نظام کا جس کو I agree with you راجہ صاحب، امیر عباس صاحب کی باقی باتوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق ہوں میں نہ ان کو انڈورس کر رہا ہوں نہ اس سے اختلاف کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے لڑ پڑنا ہے اگر میں امیر عباس کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن امیر عباس کی اس بات کے ساتھ تو میں سر جلی حروف میں ایک اشتہار لے کے کھڑا ہوں کہ 2 سال تو گزر گئے، جمہوری ملک پاکستان کے اندر 5 سال کے سیٹ اپ میں آخری سال تو آپ الیکشن کا نکال دیجئے، آپ کے پاس امیر عباس کہہ رہے ہیں 40%، میرے نظریے کے مطابق میں مائک پکڑ کے باہر پھرنے والا رپورٹر اور آپ اینکر بناؤں تو رپورٹر کی حیثیت سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آخری سال آپ کی سیاست کا سال ہوتا ہے، تو میری نظر میں 50% گزار چکے۔ جو لوگ 50% میں ڈیلیور نہیں کر سکے راجہ صاحب، وہ اگلے 50% ٹائم میں کیا ڈیلیور کرے گا؟ 0 پہ کھڑے ہیں آج یہ سر، میرا ہے یہ سوال۔ باقی اگر آپ نے امیر عباس کا کوئی رسپانس کرنا تو وہ کر دیں، اس پہ روکوں گا نہیں سر۔ دیکھیے 2 باتیں کی امیر عباس نے، ایک تو کہا کہ جی فواد نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر جو ہے لیڈرشپ کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان میں اختلافات ہیں۔ ہم نے بھی 15 20 30 سال میں یہ دیکھا کہ جو بھی جمہوری پارٹی ہوتی ہے اس میں جو سیکنڈ ٹیئر کی یا لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں آپس میں اختلاف ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی، چودھری نثار اور خواجہ آصف اور ایسے اختلافات تھے کہ جو اس سے کہیں بڑھ کے تھے کہ جو کہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ کم از کم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اسی انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ وہ ناہید خان کو دیکھ لیجئے، دیگر کو دیکھ لیجئے، ان کی CEC میں، تو یہ ایک نارمل چیز ہے، ایک سیاسی پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کو اگر لا کے آپ ٹی وی پہ کہیں گے تو I don't think so کہ اس سے کوئی بہت بڑی چیز سلوشن کی طرف جائے گی۔ نمبر 2 بات ہو رہی ہے کہ جی 2 سال ہو گئے، اب آپ 2 سال کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو ان 2 سال کا موازنہ آپ پچھلی حکومتوں سے بھی کیجئے کہ 2 سال میں کیا اچیو ہوتا تھا، اور جو موجودہ ٹارگٹس یا جو موجودہ حالات موجودہ گورنمنٹ نے کو ملے ہیں، جس میں بہت سی چیزیں ہیں، جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جس میں کرپشن ہے، جس میں آپ کے دونوں پرانے پارٹیز کے صدور بیرون ملک ہیں،
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ 2 سال میں آپ کی تمام ریفارمز بھی آ جائیں گی، 2 سال میں پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی، 2 سال میں مافیاز بھی ختم ہوں گے. کتنے سال میں آئیں گے؟ امیر صاحب نے بڑا اللہ اچھا کرے جلد از جلد آئے. سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا لوکل باڈی کا جیسا بھی تھا، آپ اس کو اسٹرینتھن کرتے، آپ نے اس کو بند کر دیا اس دکان کو. یہ تو بڑا اچھی بات انہوں نے کی ہے، اس پہ تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ غلط کیا تھا انہوں نے. بالکل صحیح کہا. لوکل گورنمنٹس آپ کے آئین کا ایک حصہ ہے اور لوکل گورنمنٹس ضرور ہونی چاہیے، لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو مت بھولیے. آپ یہ نہ بھولیے کہ پاکستان کے ساتھ ڈار کیا کر کے چلا گیا تھا، آپ کے ریزروز کتنے تھے، آپ کا ملک کس طریقے سے بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ سعودیہ گئے، آپ ادھر گئے، فورن لیول پہ آپ کا جو ایک آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ناکام نہیں ہوئے، اور جو فواد چودھری صاحب نے کہا جو کہ ان کی پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، جو ان کے بڑے کلوز ہیں، جو کابینہ کے ممبر ہیں، جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، فواد نے کہا وہ غلط کر. یہ اس کی ذاتی رائے ہے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، اور فواد کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ 2 سال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سب کچھ اچیو کر لیں. اگر آپ نٹ بولٹ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان لگا ہوا ہے اور واقعی ہی وہ چیپٹرز کھول رہا ہے کہ جو چیپٹرز اس ملک میں ڈونٹ فارگیٹ عدنان کے یہ مافیاز ایسے نہیں ہوتے ہیں. آپ ہم سب میں اس وقت سینئر ہیں اس پینل میں. سر راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 سال میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، 2 سال میں ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے. آپ نے اگر 2 سال کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو پچھلوں دوسری پارٹیوں کی بھی 2 سال کی پرفارمنس دیکھیں. کیا یہ منطق، کیا یہ جو نکتہ ہے کہ یہ ویلڈ ہے سر؟ از اٹ جسٹیفائڈ سر؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بصد احترام راجہ صاحب کو میں بڑا احترام کرتا ہوں، کوئی وزیر ہے، سرکاری عہدے پہ ہے، جج ہے، جنرل ہے، اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. اس کی ذاتی رائے یا اس کی ذاتی فیل صرف گھر کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ نیکر پہن کے گھومے، چاہے وہاں وہ گالم گلوچ کرے. لیکن جب وہ سڑک پر آ جاتا ہے تو اس کی یا اسکرین پہ آ جاتا ہے تو اس کی ذاتی رائے نہیں رہتی. بصد احترام راجہ عامر صاحب، وہ پبلک کی بات بن جاتی ہے. جس طریقے سے جو وہ امریکن شہری جو بات کر رہی ہے، وہ کورٹ میں کہہ رہی ہے، کھل کے کہہ رہی ہے کہ ملک صاحب نے یہ کرا، اور یہ مین اسکرینوں پر آ رہا ہے. اب تک تو مجھے خیال تھا کہ جیالوں کو چاہیے تھا کہ وہ جن چینلوں پہ آ رہا ہے وہاں جا کے وہاں پر جیسے پاس ہوتا تو ان کے پہنچ جاتے ہیں ان کے چینلوں کے، جہاں پر یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. تو ایک تو بات یہ کہ یہ وزیروں کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. جس طرح کہ میں نے ابھی سوری جو سے اس میں آ رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو حساب کتاب دینا تھا کہ ان کے اثاثے بیوی کے پاس آئے، انہیں ریزائن دینا تھا. پہلے ان پر الزام لگا تھا، اس کے بعد اس کرسی پہ بیٹھتے. ابھی آج کھڑے نا، کل 4 لوگ کھڑے ہوں گے ان کی عدالت میں کہ سر آپ کی تو بیوی پہ الزام لگا ہے، آپ نے چلیں اس سے سمرٹ لیجیے. کوئی بھی چھوٹا موٹا کھڑا. تو میں یہ کہتا ہوں راجہ صاحب بصیر احترام اور امیر عباس صاحب سے کہ وزیر جو سرکاری ملازم ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سیکریٹری ہے، اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. ذاتی رائے آپ کی ہو سکتی ہے، امیر کی ہو سکتی ہے، عدنان کی ہے، میری رائے ہوتی ہے. اور یہ جو 6 مہینے انہوں نے کدے دیے ہیں، مطلب یہ کہ ایک اور بھی بدقسمتی ہے راجہ صاحب تھوڑی سی، اگر آپ کو تاریخ کو پتا ہو یا تو میں نے پڑھا یہ ہے کہ جناب صبح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وزیر اعظم اور صدر، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام کو ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے. وہ فون اٹھا کے کہتے ہیں ڈی جی بنابی بھٹو کا سنا لگائیے، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے جی کوئی بات نہیں ہے. وہ فون نواز شریف کا آپ کو نہیں پتا تقریر لکھوانے لے گئے تھے ندی ناجی کو لاہور، انہیں نہیں پتا تھا کہ شام کو 7 بجے 3 دن پہلے تیاری ہو گئی ہیں. اور تو اور بھٹو صاحب سے پہلے 3 دن پہلے تیاری ہو چکی تھی، انہیں باہر جانا ہے. تو یہ 6 مہینے تو بہت کریں. ہاں صاحب کو شاید اگر خدا نہ کرے ان کی حکومت اگر جاری ہوگی تو شاید صبح کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ زلفی بخاری چودھری مودی جو بریلوی صاحب آپ کو خطرہ یہ لگتا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے چلے جائیں گے سر؟ ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہا ہے فٹ ہے، آئی بی کا چیف کہہ رہا ہے بالکل صحیح سر، کچھ نہیں ہے. آپ نے اگر پاس کی ہسٹری پڑھی ہے اوپر کس طرح جاتے ہیں سر. میں تو چاہتا ہوں کہ تاریخ نہ دہرائی جائے. بریلوی صاحب آپ کا خدشہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، پر تاریخ بعض اوقات نہیں بھی دہراتی، یا اچھی تاریخ بھی بن سکتی ہے سر، تاریخ بنائی جاتی ہے. یہ تو اچھا وہ 6 مہینے پہ وہ 6 دن امیر عباس صاحب پہلے ہی بتا سکتے تھے. سر گاٹ دا پوائنٹ. امیر عباس صاحب، اختر مینگل کی ناراضگی کے بعد مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید انہوں نے تو واضح پیغام دے دیا کہ وہ اب صلح نہیں کر رہے اور واپس نہیں آ رہے، حکومتی بینچوں پر نہیں آگے بیٹھیں گے. کیا اختر مینگل کے جانے سے اسٹیٹ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو، اتحادیوں کا منانا اور اتحادیوں کا پاس رکھنا عمران خان صاحب کے لیے کتنا ضروری ہے سر؟ 2 باتیں جلدی سے. ایک تو بریلوی صاحب نے جو فرمایا ہے بالکل میں اس سے متفق ہوں کہ اگر کوئی وزیر بات کر رہا ہے تو وہ پھر
पब्लिक स्टेटमेंट समझी जाएगी। और वो इंटरव्यू दे रहा है ना वजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं किया। जहां तक फरमाया राजा साहब ने, देखे जब इमरान खान साहब 26 साल तक कौम को सुबह शाम तब्दीली की यखनी पिलाते थे, उन्होंने उस वक्त हमें कभी भी ये नहीं कहा था। लेकिन आप कोई चीज खरीदती है जब दुकान से, दुकानदार आपसे कहता है कि भाई इसी वक्त चेक कर ले, यहां पे गारंटी है, घर जाके चले ना चले, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर इमरान खान को हमें कहना चाहिए था ना 26 साल तक कि भाई जब मैं मुंतखब होऊंगा तो मेरे 2 साल का मवाजना फिर नवाज शरीफ के 2 साल से करना, मेरे 3 का मवाजना जरदारी की 3 से करना। हमें तो बताया गया था कि मैं आके ऐसे तब्दीली लाऊंगा जैसे बिजली कौंध जाती है, ऐसे तब्दीली लाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक ना IMF के साथ है, ना वर्ल्ड बैंक के साथ है, ना असेंबली में अक्सरियत के साथ है, ना ऑपोजिशन की मदद के साथ है। राजा साहब तशरीफ रखते हैं, मामूली सी बात बता रहा हूं, कम से कम अदनान मुझे पंजाब से हर महीने 15 से 20 फोन आते हैं, कम से कम हर महीने। लोग कहते हैं जी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये राजा साहब अमीर भाई आपके इन सारे खदशात का जवाब दे दिया ना उन्होंने। इमरान खान साहब ने कह दिया काबीना में कि 6 महीने हैं, 6 महीने में वो तब्दीली लेके आओ जिसका मैंने वादा किया था। तो अब 6 महीने इंतजार कीजिए, हो सकता है वो तब्दीली आ जाए। 2 साल, देखिए ये फिर 2 साल में जग मारते रहे क्या? ये 2 साल किस खाते में गए? भाई एक जमहूरियत है, आप मोहम्मद बिन सलमान नहीं है कि आपसे सवाल नहीं हो सकता। अब तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी है। अदनान हैदर साहब 5 साल के बाद हम नहीं पूछेंगे, हम तो ये लम्हा गुजरा हम आपसे पूछेंगे भाई साहब ये लम्हा गुजारा उसमें क्या किया। ये मॉडर्न एक बात सुनिए राजा साहब, अमीर अब्बास साहब ने मेरा रोल सिफर कर दिया यहाँ पे। जी अमीर भाई बोल ले। देखिए पंजाब के अंदर 7.25 मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सहाफत को आप अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाएगा, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। अगर पंजाब के 750 थानों में से किसी एक थाने में आपको FIR इज्जत डिग्निटी बगैर सिफारिश बगैर रिश्वत बगैर किसी नहीं, तो इसके लिए कौन सा आइन तब्दील करना था भाई? ये तो आइन में सर मैं गॉट द पॉइंट।